اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ پیغمبر اسلام عالم بشریت کا پہلا رسول نہیں ہے، جیسا کہ ایک آیت میں حکم ہو اللہ کی طرف سے مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ آپ سے پہلے بہت سے قوموں میں ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ فی شیع الاولین، پہلے گزشتہ قوموں میں۔ شیع گروہ کو بھی کہتے ہیں، اور احادیث کے مطابق شیعات پیروکار کو کہتے ہیں۔ جس طرح آپ جنازے کے پیچھے جاتے ہیں اس کو مشایعت کہتے ہیں، پیروکار شیعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ پیروکار ہیں کسی کے۔ اگر اس کا آپ پیروکار ہے تو شیعہ ہے، اگر پیروکار نہیں ہے تو شیعہ نہیں ہے۔ اصطلاحی شیعہ ہے، اور حقیقی معنوں میں شیعہ نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے عرض کیا، مولا آپ کے شیعہ دروازوں پر، تو آپ ایسے لپکے کہ گرنے والے تھے جب سنا کہ آپ کے شیعہ دروازے پر ہیں، بڑے اشتیاق سے لپکے۔ اور جب دروازے پر پہنچے تو ان کا چہرہ دیکھ کر کہا، نہیں آپ تو ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ محب ہو سکتے ہیں، محب شیعہ نہیں ہیں۔ محب دل میں محبت رکھنے والا ہو سکتا ہے، پیروکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیروکار جو ہے وہ ان کی آنکھیں دسی ہوئی ہوتی ہیں، اونٹ خشک ہوتے ہیں، ماتھوں پر جو ہے وہ سجدے کے آثار ہوتے ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پیروکار ہوتے ہیں۔ فی شیع الاولین، سابقہ قوموں میں بھی ہم نے رسول بھیجے۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے ان کا استہزاء کیا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا۔ تمسخر اور مذاق اڑانا تقریباً ایک کلی حکم بیان فرمائے۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی پیغمبر رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے استہزاء کیا، جب بھی، یعنی ہر وقت ایسا ہوا۔ اور وہ اس لیے ہوتا تھا کہ پیغمبران، انبیاء ہمیشہ نچلے طبقے سے اٹھے ہیں، اونچے طبقوں سے پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے، اس لیے کہ مال و دولت اور عیش و نوش کے پردوں کے پیچھے جو ذہن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اس میں وہ شفافیت نہیں ہوتی جو ایک پیغمبر اور رسول کے لیے درکار ہوتے۔ اس لیے پیغمبران ہمیشہ جو ہے وہ غریب اور نچلے درجے کے گھرانوں سے مبعوث ہوئے ہیں۔ جب نچلے درجوں سے، گھرانوں سے، طبقوں سے، نچلے طبقوں سے جب پیغمبران مبعوث ہوئے ہیں تو پھر مذاق اڑانا جو ہے وہ قدرتی بات ہے کہ خدا کو یہی ملا اپنا نمائندہ بنانے کے لیے۔ سب استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم اس ذکر کو، اس سے پہلے ذکر آیا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں ذکر کا لفظ آیا یعنی قرآن، اس قرآن کو ہم اسی طرح جس طرح سابقہ امتوں کے لیے ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے اس ذکر کو ان کو سمجھایا بجھایا اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کذالک اسی طرح آج کے اے رسول آپ کی امت کے لیے بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، نسلکہ چلا رہے ہیں اس قرآن کو، اس ذکر کو، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں کے اندر، مجرموں کے دلوں میں اس ذکر کو ہم گزار رہے ہیں، ان کے دل کی گہرائیوں میں پہنچا کر کے اس کو گزارتے ہیں، ایک ابہام کے ساتھ، ایک سطحی بیان کے ساتھ نہیں، پوری وضاحت کے ساتھ ان کے دلوں کے گہرائیوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کا ایمان نہ لانا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو، اس ذکر کو جو ہے وہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچایا، نسلکہ فی قلوب المجرمین، دلوں سے گزارتے ہیں، صرف سماعت سے نہیں گزارتے، دلوں سے گزارتے ہیں، بئی معنی پوری وضاحت کے ساتھ ہم اس قرآن کو، اس ذکر کو بیان کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کا ابہام ہم نہیں رکھتے کہ بات جو ہے ان کے دل میں اتر جائے۔ اگر دل میں صلاحیت ہے، اہلیت ہے، ظرف ہے، تو اس دل کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے، بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، دل میں بات اتارنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، پہلے والوں کے طریقہ کار بھی یہی رہا ہے، یہی روش رہی ہے، پہلوں کی بھی یہی روش رہی ہے، سنت الاولین، سنت روش اولین کی روش بھی یہی رہی کہ ان کو بھی بات پوری وضاحت سے سمجھا دی جاتی تھی، لیکن وہ لا یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ رسالۃ المآب کے لیے ایک تسکین ہے اور ایک صورتحال کو واضح کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمام مشرکین اسی طرح تھے، تمام مجرمین اسی طرح تھے، تمام کافرین اسی طرح تھے، جو لوگ سننا نہیں چاہتے، جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے دلوں کے اندر سے آپ اس ذکر کو گزارے، اعماق قلب میں اس کو اتارے، پھر بھی وہاں بات ٹکے گی نہیں، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ پہلے سے شروع سے ان کے اندر آمادگی نہیں ہوتی، جب آمادگی نہیں ہوتی تو پھر بات جو ہے وہ دل میں بیٹھتی نہیں ہے۔ پھر آگے ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر روز ایک معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، قرآن کو معجزے کے طور پر نہیں مانتے، مزید ان کو معجزہ چاہیے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات میں ارشاد فرمایا کہ ہم اگر ساری معجزات جو ہے ان کو دے دیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اگر ہم سارے معجزات جو ہے وہ لا کر کے سامنے رکھ دیں تو آپ کے قبلے کی طرف وہ آنے والے، جن لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کرنا ہے، ان لوگوں نے قبول نہیں کرنا ہے، خواہ کتنا ہی معجزہ آپ پیش کریں۔ اس آیت میں اسی قسم کا ایک فرض فرمایا ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم آسمان کے دروازے کھولے
آسمان کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان میں جا سکے، آسمان میں عروج کر سکے۔ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس میں وہ چڑھنے لگ جائیں۔ آسمان پر بھی ہم آسمان سے نیچے معجزہ نہ دکھائیں، بلکہ خود ان کو آسمان کی طرف لے جائیں، وہاں ملکوت سماوی کا نظارہ کرائیں ان سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں ہیں، کیا قدرت کے مناظر ہے، وہ سارے قدرت کے مناظر ان کو اوپر لے جا کر کے دکھا دے آسمان میں۔ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اس میں چڑھنے لگ گئے۔ کیا کہتے وہ ان آسمان کے عجائبات کو دیکھ کے، ملکوت سماوی کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتے؟ اصلاً نہیں۔ لَقَالُوا، وہ ضرور کہتے انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا ہے، بل ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر آسمان پر ہم ان کو اٹھا دیتے اور آسمانی ملکوت کا مناظر جو ہے وہ ان کو دکھاتے، تو وہ کہتے کہ ہمارے آنکھوں کے ساتھ جادو ہو گیا ہے، کہ یہ کیا کچھ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اگر وہ آسمانی ملکوتوں کا نظارہ کرتے تو وہ کہتے کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں، ہمارے ساتھ جادو کیا گیا ہے، وہ کہتے۔ اب نیچے زمین پہ بیٹھ کے کسی معجزے کو یہ لوگ تسلیم کریں گے؟ ممکن نہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اتفاقاً کرۂ ارض سے پہلا خلا نور جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، تو پھر اس کو وہاں آسمانی ملکوت کا نظارہ سامنے آتا ہے، تو اس نے عیناً یہی لفظ کہہ دیا۔ پہلے خلا نورد روسی خلا نورد نے یہی کہہ دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آنکھوں کے ساتھ جادو ہو رہا ہے۔ لَقَالُوا، قرآن نے کہا تھا وہ کہتے، وہ گیا اور کہہ بھی دیا کہ ایسا لگتا تھا ہمارے آنکھوں کے ساتھ جادو ہو گیا۔ لہٰذا اگر ہم ان کو خود آسمان پہ لے جائیں پھر بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہے، کہنا ہے یہ جادو کیا گیا ہے، وہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں ستارے، بروج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، نمایاں چیز کو بروج کہتے ہیں۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ زینت بن ٹھن کر کے باہر نہ نکل آؤ، بروز ظہور۔ اور اسی سے قلعہ ملے کو بھی برج کہتے ہیں، چونکہ وہ سب سے نمایاں چیز ہوتی ہے، قلعہ جو ہے سب سے نمایاں ہوتا ہے، اس لیے اس کو برج کہتے ہیں۔ یہاں ایک اصطلاح ہے، قدیم فلکیات کا ایک اصطلاح ہے، وہ مشارق اور مغارب کو برجوں میں تقسیم کرتے ہیں، برج فلاں، برج فلاں، ابو اقراب سنبلہ وغیرہ، برج نام رکھا ہے۔ فلکیات کا ایک اصطلاح ہے برج، اور قرآن نے اسے لفظ کو استعمال فرمایا
تو لوگوں نے فلکیات والا جو برج ہے اس کو لینا شروع کر دیا، تعجب ہے یار یہ تمہارے فلکیات کل کے اصطلاح ہے، تم لوگوں نے بنائی ہے، یہ قرآن اس سے پہلے۔ برج سے مراد وہ برج اسد سنبلہ نہیں ہے، برج سے مراد وہ ستارے ہیں جو آسمان میں بروز و ظہور کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں روشن ستارے بنائے، ستارہ نمایاں ستارہ، ہم اس کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں، نمایاں ستارہ، بروج نمایاں ستارہ ہم نے بنائے ہیں۔ وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے زینت کے طور پر جو ہے وہ ہم نے اس کو زینت بخشی۔ دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے چراغوں سے۔ ادھر برج کہا ہے، ادھر چراغ کہا ہے، چراغ بھی روشن اور ظہور نمایاں، برج روشن ظہور نمایاں۔ ادھر سماء دنیا کہا ہے، یہاں سما کہا، پھر سماء بروجن کہا ہے۔ جب مطلق اور مقید دونوں ایک ساتھ آپ رکھتے ہیں تو پھر مطلق کو مقید پر حمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سما مطلق کہا ہے اور اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سماء دنیا پہلے آسمان کو، آسمان اول کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے۔ اس سے بظاہر ہم قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر قرآن سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سماء دنیا یعنی پہلا آسمان، دنیا ادنا سے ہے مؤنث، یعنی نزدیک ترین آسمان، دنیا کا ترجمہ یہ ہے نزدیک ترین آسمان کو ہم نے چراغوں سے سجایا۔ نزدیک ترین آسمان سے مراد آسمان اول نزدیک ترین ہے نا، آخر جب آسمان آپ کے ساتھ ہیں تو اس میں سے نزدیک ترین آسمان جو ہے آسمان اول ہی ہوگا، اس لیے آسمان دوم نزدیک ترین نہیں ہوگا، سوم چہارم بھی نزدیک ترین ہوگا۔ بس اس سے مطلب واضح ہوا کہ جتنے بھی ستارے اس وقت قابل رؤیت ہے یا فعلاً ان کی رؤیت متحقق ہے یا قابل رؤیت ہے، جتنے بھی کھربوں ستارے وہ آسمان اول کے، پہلے آسمان کے، پھر دوسرے تیسرے چوتھے باقی جو 6 آسمان ہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات ہمارے پاس نہیں، وہ اللہ جانتا ہے کہ آسمان دوم سوم چہارم پنجم ہفتم ششم ہفتم یہ ہے وہ ان کی کیا عظمت ہے اور نہیں معلوم۔ یہ جو کچھ ہے اگر ہم اس نظریے کو لیتے ہیں کہ آسمان اول میں یہ سارے ستارے موجود ہیں تو آسمان اول کتنا بڑا ہے یہ بھی ابھی تک انسان کو اندازہ نہیں ہوا کتنا بڑا ہے۔ بہرحال اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں ستارے، روشن ستارے، نمایاں ستارے بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بہت خوبصورت لگتے ہیں، خصوصاً یہاں شہروں میں تو آسمان جو ہے وہ صاف دکھائی نہیں دیتا، آپ دور دراز علاقوں میں جائیں جہاں پر وہ نہیں ہے، فضا میں گھن نہیں ہے تو اتنا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے مگر ان کے إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب کی طرف اشارہ ہے، وہ شہاب ثاقب جو گرتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو آسمان میں جا کر کے
آسمان میں جو ملکوت بالا سے راز چرانے کی کوشش کرتے ہیں شیطان، اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے شہاب ثاقب گرتا ہے۔ یہ بحث قابل توجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے فضا میں قدم رکھا ہے تو پرانی بات آپ کر سکتے تھے کہ اوپر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے، کیا ہے کیا ہے۔ ہم نے اوپر جا کر کے دیکھ لیا، آسمان میں ہم نے قدم رکھ لیا، چاند پر ہم نے قدم رکھا، چاند سے بھی پرے کافی دور تک آسمانوں پہ ہم نے سیر کی، تفریح کی۔ کوئی اسرار وسرار نہیں ہے کہ جو چوری ہو سکے، کہ جنات جائیں وہاں پر اور جا کر کے وہ چوری کر سکے۔ جن کیا ہم انسان بھی گئے وہاں، کوئی ایسے اسرار وسرار نہیں ہے۔ یہ سوال آتا ہے۔ جواب میں ایک تعویل، توجیہ وغیرہ وغیرہ شروع کر دی۔ ہماری نظر میں تعویل اور توجیہ اس وقت ضروری ہوتی ہے جب کسی مسلم بات سے تصادم ہو جائے۔ یہ ایک آیت کی صراحت ہے اور پھر وہ متصادم ہے ایک مسلم بات سے جو قابل توجیہ و تعویل نہیں ہے، پھر آیت کی توجیہ کرتے ہیں۔ اس مسلم چیز کی تو توجیہ نہیں ہو سکتی، آیت کی توجیہ۔ آیت کی توجیہ و تعویل اس صورت میں ہو سکتی ہے جب کسی مسلم چیز سے متصادم ہو۔ یہاں کسی مسلم چیز سے متصادم نہیں ہے، اصلا نہیں ہے۔ آپ کے لیے آسمان کی کوئی چیز مسلم نہیں ہے کہ اس سے اس آیت کا تصادم ہو اور آیت کی آپ تعویل کرنا شروع کریں۔ آپ آسمانوں کے بارے میں آپ جانتے کچھ نہیں ہیں، اور پھر آیت کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ درست کرنا چاہتے ہیں؟ اس چیز کے ساتھ درست کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے۔ یار تعجب ہے، تعویل وہاں ہوتی ہے ایک مسلم چیز کے ساتھ متصادم ہو۔ مسلم کیا آپ کے لیے مبہماً بھی پتہ نہیں ہے، آسمانوں کے بارے میں کچھ نہیں آپ کو علم، اور پھر آیت کی آپ توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ کسی قسم کی توجیہ اور تعویل کی اصلاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کسی مسلم سے متصادم نہیں ہے کسی مسلم سے، لہٰذا ہم آیت کو اپنی جگہ رکھتے ہیں اور بغیر کسی تعویل کے آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ جو ہوا تھا کہ ہم نے بھی تو آسمان میں چڑھ کے دیکھا ہے، کوئی اسرار مسرار نہیں ہے۔ یار تعجب ہوتا ہے، آپ کو خود، یہ جو اعتراض کرنے والا ہے، آپ کو خود اندازہ ہے، ہر طالب علم کو پتہ ہے کہ دنیا کتنا وسیع ہے۔ یہ آسمان جو ہے وہ ملکوت سماوی جو ہے کس قدر وسیع و عریض ہے۔ اس میں جہاں تک آپ نے قدم رکھا ہے 2 انچ ہے جی، اس میں آپ جناب کہتے ہیں کہ ہم نے جا کر کے دیکھ لیا، کوئی راز نہیں ہے۔ کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ ادھر تو گئے ہیں، یہیں پہ۔ جو ہمارا آسمان میں جو ہمارا نظام شمسی ہے، کل کا کل نظام شمسی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ نے نظام شمسی میں سے ایک حقیر حصے کی وہ کیا ہے، تسخیر کیا ہے، وہاں تک گئے۔ کل نظام شمسی کی حیثیت نہیں ملکوت آسمانی کے مقابلے میں۔ اور پھر اس نظام شمسی، ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں ہے، اس کہکشاں کل کے کل کہکشاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نظام شمسی کو بھی چھوڑ۔ یہ ہمارا سورج جس کہکشاں میں موجود ہے، اس کہکشاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات، کل کائنات میں موجود کہکشاؤں کے مقابلے میں۔ ہمارے کہکشاں میں کئی ارب وہ ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں ایک کہکشاں میں، جس میں سے ایک ستارہ ہمارا سورج ہے، ٹھیک ہے، کل کا کل کہکشاں، اس میں ایک کونے پر ہمارا سورج موجود ہے، ایک کونے پر، اور ہمارا سورج اتنا حقیر اور ناچیز ہے کہ کوئی باقی جو سورج ہے ان کے درمیان میں سورج کی کوئی حیثیت نہیں۔ خراب پھر کہتے ہو ہم نے آسمانوں میں جا کر کے دیکھ لیا، کوئی راز ماز نہیں ہے وہاں پر۔ اور یہ کہنا کہ یہ جو شہاب ثاقب سے مراد وہ آسمانی پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر گرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے،
قرآن مجید جو جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ یہ پتھر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آسمان میں ہمارے زمین کے بالائی فضاؤں میں، زمین کے بالائی فضاؤں میں 10 کھرب کی تعداد میں آسمانی پتھر ہوتے ہیں۔ ہر روز اوسطاً 10 کھرب، ہر روز 10 کھرب پتھر جو ہے وہ ہمارے زمین کے اس میں فضا میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 کروڑ جو ہے زمین کی فضا میں داخل ہو جاتے ہیں، باقی باہر پھر رہے ہوتے ہیں۔ آسمانی پتھر کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کیا وہ 10 کھرب کی تعداد میں موجود ہے، اور اس میں سے 2 کروڑ جو ہے وہ روزانہ کی بات ہے، روزانہ 2 کروڑ زمین کی طرف آتے ہیں، زمین کی کشش میں داخل ہوتے ہیں۔ جب زمین کی کشش میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنی فضا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ گھومتے زمین کی فضا میں 2 کروڑ جو ہے داخل ہوتے ہیں تو زمین کی طرف چل پڑتے ہیں۔ زمین کی طرف تیزی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے وہ آگ کا بگولا ہو جاتا ہے، شعلہ بنتا ہے، آگ تیز رفتاری کی وجہ سے وہ آگ میں تبدیل ہو، آگ کا شعلہ بن جاتا ہے۔ وہ آگ کا شعلہ بن کر کے زمین کی طرف آتا ہے تو زمین کے اوپر ایک ٹائٹل ہے، ہوا کا ایک ٹائٹل ہے، اس ہوا کے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ متصادم ہوتا ہے، ٹکر جاتا ہے۔ اس ہوا کے ٹائٹل کے ساتھ جو ٹکر جاتا ہے، یوں ایک شعلہ جو ہے وہ ہم کو نظر آتا ہے، اس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہ یہاں کی بات ہے، ادھر کی بات، ادھر یہ آسمان زمین کی کشش کے اندر کی بات ہے۔ زمین کی کشش کے اندر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں کوئی راز باز کیا ہونا ہے زمین کی کشش۔ یا ہمارے جو اپولو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ زمین کی کشش سے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک، یہ زمین کے کشش کے اندر ہوتے ہیں۔ یا شہاب ثاقب یہیں پر، یہ شہاب ثاقب شیطانوں کو بھگانے والے، یہ شہاب ثاقب نہیں ہے۔ شہاب ثاقب کیا ہے؟ یہ شیطان کو بھگانے والے شہاب کیا ہے؟ قرآن نے صریحاً کہا ہے، زینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا، اور ہم نے آسمان اول کو چراغوں سے سجایا۔ وہ چراغان آسمان جو ستارے ہوتے ہیں، وہ ستاروں سے جو نکلنے والے شعاع ہوتے ہیں وہ قاتل ہوتے ہیں ان کے لیے، ان شیطانوں کے لیے۔ نہیں، یہ شہاب ثاقب، یہ پتھر جو ادھر ہمارے آسمان کے ساتھ ہوتا ہے، جو زمین کی کشش کے اندر، جو ایریا زمین کی کشش کے اندر ہوتا ہے وہ بہت نیچے ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، لہٰذا یہ شہاب ثاقب مراد نہیں ہے۔ شہاب ثاقب سے مراد جو ہے وہ آسمان میں موجود ستارے، ان ستاروں سے نکلنے والا شعاع جو ہے وہ شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔